اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد الحمد والثناء للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام تحت الإكرام على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعن دائم على أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا امام زین العابدین روحی و ارواح العالمین لمقدم الفدا ان ابی قد بذل مہجتہ لیستنقذ عباده من حیرة الضلالہ صدق اللہ وصدق رسولہ وصدق ولی الکریم صلوات. امید ہے کہ خدا و تعالی ہم سب پر اور آنے والے پر تمام نعمات و رحمات بالاخص شفاعت اہل بیت سے مالا مالا فرمائے، ہر بلا سے بالاخص بلائے کفر و شرک و الحاد و نفاق و کینہ و عدوت سے محفوظ رکھے. مومنین جہاں جہاں پریشان حال ہیں اور جہاں جہاں ظلم و شکار کا ظلم و بربریت کا شکار ہیں ان کو حفظ امان میں رکھے اور امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کی خاص اعوان و انصار میں شمار فرمائے اور ہم سب کو زائرین اور عاشقان امام حسین میں محشور فرمائے ببرکت صلوات بر محمد و آل محمد. حضرات ظاہر سی بات ہے اربعین کی شب ہے اور شام غریبان اربعین ہے اور مجلس کی ابتدا میں گزارش کروں گا، آپ لوگ اگر اس گزارش پہ متفق ہیں تو ہم سب مل کر خراج عقیدت پیش کریں اس امید سے کہ انشاءاللہ آج کی یہ مجلس ہمارے نام اعمال میں ثبت ہو جائے. گزارش یہ ہے کہ ہر عمل جو انسان کا سرزد ہوگا اس کا حساب و کتاب الہی نام عمل میں آئے گا. اگر ہم کوئی عمل کو کر کے کسی شخص کے سپرد امانتاً دے دیں تو اس کی امانت داری کے اعتبار سے وہ ہمیں واپس ملے گا. اگر وہ خائن ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، اگر وہ امین ہے تو یقیناً مل جائے گا. اور جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اتنی ہی آپ امانت والی جگہ کی تلاش میں ہوں گے. اگر آپ کے پاس کچھ کیش ہو کچھ ہو تو آپ اسی اعتبار سے ایسے سیف ڈپازٹ کی تلاش میں ہوں گے جہاں پہ آپ ڈپازٹ کر کے اپنے سکون اور پیس کے ساتھ رہیں کہ پھر وہ ہمیں جب ضرورت ملے وہ مل جائے. اور ظاہر سی بات ہے جتنی قیمتی چیز ہوگی اتنے ہی بڑے شاہکار چور موجود ہیں اور ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہیک کیا جائے، کس طرح سے وہاں تک پہنچا جائے، اور ان کو پتہ چل جائے کہ کتنی زیادہ قیمتی چیز ہمارے پاس ہے تو اسی حساب سے وہ کوشش کریں گے. احادیث اور روایت کی روشنی میں ایک قطرہ آنکھوں سے آنسوں کا بہہ جانا
उसकी कीमत ज़मीन व ज़मान, मकीन व मकान और माफ़ीहा जितनी खुदा ने ताल चीज़ें खल्क़ किया है उससे भारी और संगीन और कीमती है। इतनी गिरामबहा अजीम चीज़ को अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो बड़े डाकू बैठे हैं, कभी हसद है, कभी किब्र है, कभी उज्ब है, कभी बहतान है, कभी गीबत है, कभी तहमत है, कभी ब्रैगिंग है, कभी कोई दूसरी चीज़ें, कहीं ऐसा ना हो कि वो ज़ाया हो जाए। आए आज की इस मजलिस को हज़रत ज़हरा के रुमाल में डिपॉजिट कर दें और ये कहें बीबी नाचार और मजबूर चाहने वाला आज की इस मजलिस में खराज अकीदत पेश करने के लिए आया था। हम चाहेंगे कि इन आंसुओं को अपने रूमाल में डिपॉजिट कर ले और मुझे इस दुनिया में नहीं चाहिए। जब ज़रूरत पड़े आप वो हमें वापस कर दें। आए बीबी से ये गुजारिश करें, हो सकता है कि आज की ये हमारी मजलिस हमारी आक़िबत बखैरी का बायस बन जाए। अगर आप इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं, एक ऐसी सलवा जो यहाँ से गूंज कर क़ुब्बतुल हुसैन में पहुँचे और बीबी के दामन में हम 10 बस्ता अर्ज़ करेंगे कि आँखों को अमानत के तौर पे रख ले आंसुओं को। अगर आप मुत्तफ़िक़ हैं तो बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मजलिस के इख्तिताम तक जो कुछ होगा हम बीबी के सुपुर्द कर चुके हैं। अब उसके बाद इंशाअल्लाह ये चीज़ हमें मिलेगी कहाँ, जब ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह। हज़रत हाजर सलामुल्लाह अलैहा जब खुदा ताल के हुक्म के मुताबिक आपके शौहर हज़रत इब्राहीम एक ऐसी जगह छोड़ कर गए, बेवादिन गैर ज़ी ज़र्अ, ऐसी जगह जहाँ पे कोई चीज़ उगती नहीं। अगर आप जाएं मक्का में, मक्के में जो दरख्तें हैं आप मालूम है किस तरह से होते हैं। वहाँ की मक्के की जो ज़मीन होती है, मिट्टी उसको खोदी जाती है, निकाली जाती है, बाहर की मिट्टी लाकर डालते हैं और उसके दरख्त को बोते हैं। अब वो जैसे उस दरख्त की जड़ें मक्के की मिट्टी में पहुँचती हैं तो सूख जाता है। खुसूसियत है वहाँ की। कुरान में कहा बेवादिन गैर ज़ी ज़र्अ, ना दाना, ना पानी, ना खाना, ना दरख्त, ना कुछ। एक वादी बरहूत में, ऐसी वादी में जहाँ पे कोई ज़िंदगी की अलामत नहीं है, हुक्म खुदा 90 साल की उम्र में बेटा ज़ौजा का हाथ पकड़े बड़ी मोहब्बत के साथ बच्चे की तरबियत कर रहे हैं। बच्चा 6 माह है। हुक्म खुदा है, इब्राहीम इज़हब इला नमरूद के पास जाओ, तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी हमारे सुपुर्द कर दे। कुर्बान जाएं हज़रत इब्राहीम की उस ईमान पर। काना इब्राहीम उम्मा, इब्राहीम खुद एक उम्मत थे, छोड़ के चले गए। बहुत से ऐसे औकात होता है ना कि जिस तरह से अतुल्ला बहजत फरमाते हैं कि हमारा भरोसा आइमा थार पर एक तबीब जैसा हो जाए तो हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। तबीब के पास जाते हैं, डिटेक्ट करता है खुदा न खास्ता भाई आपको स्टेज 4 कैंसर है, तो हमारा डाइट सिस्टम चेंज हो जाता है, ज़िंदगी बदल जाती है। क्यों से कि भरोसा है तबीब पर। इतने अहदीस और रिवायात अइमा थर के अक़वाल, इमाम अन्नास अबीद दुनिया वद्दीन लाइकुन अला, लेकिन वो भरोसा, वो कैफियत नहीं आ पाती। हज़रत इब्राहीम छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ पर
حضرت حاجر 90 سال جس کی تمنا میں زندگی گزارے ہوں، بچہ ہے، پانی سے تڑپ رہا ہے، دودھ سوکھ گیا ہے، اب ایڑیاں رگڑ رہا ہے بچہ. حضرت حاجر جو کر سکتی ہیں دعا تو کی. ربنا انی آمنت بک، تجھ پہ ایمان لائے، یہ بچہ ہے. حکم الہی ہوا یا حاجر جاؤ تلاش کرو پانی کی. اب تلاش کرنے نکلی، ادھر گئی ادھر گئی، بچہ تڑپ رہا ہے. دیکھا کوہ صفا، دور سے دیکھا معراج سراب نظر آ رہا ہے. بھاگی 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 6 دفعہ. جب 6ٹھی دفعہ ہوئی، 7ویں دفعہ بھاگ کے آ رہی تھی، اچھل کر جو مقام میں ہرولہ ہے جہاں پہ سراب نظر آ رہا تھا وہ دیکھ رہی تھی، پانی نظر نہیں آیا. تو وہاں پر شیطان دیکھ کر ہنسنے لگا کہ یہ لو، پاگلی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، بیوقوفی کی. جیسے ہی شیطان ہنسنے لگا تو حضرت حاجر کا دل ٹوٹا. اب کوئی راستہ نہیں. الہی توکلت علی الحی الذی لا یموت. ادھر حضرت اسماعیل ایڑیوں کو رگڑتے ہیں. جیسے ہی انہوں نے ایک ایڑی کو پتھر کی، آپ نے خود سنا ہے، مارا، پتھر ہٹا، پانی کی دریا چشمہ نکل آیا. جیسے پانی کا چشمہ نکل آیا، حضرت حاجر کا دل خوشنودی سے ایک عجیب کیفیت سی ہوئی. لیکن پھر بھی ایک حضرت حاجر کے دل میں ایک خوف سا رہ گیا کہ شیطان تو ہنس رہا تھا، پانی تو میسر ہو گیا، لیکن یہ بات کہاں تک جائے گی. آواز الہی آئی کہ حاجر اس عمل کو ہم جاوید قرار دیں گے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ. اس کو ہم عمل جاوید قرار دے دیں گے. جو بھی حج میں آئے، عمرہ کرے، حج کرے، ان پہ واجب ہو جائے گا. نبی ہو، ولی ہو، وصی ہو، سنی ہو، شیعہ، جو بھی ہو، اس پہ واجب ہے کہ صفا مروہ کے درمیان اسی طرح جس طرح سے حضرت حاجر دوڑی تھی اس طرح سے ہم قرار دے دیں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا نا. اب آئیں دیکھیں خدا تعالیٰ کس طرح سے ہر عمل کو اسی اعتبار سے اجر دیتا ہے. ذہنوں میں رکھیں، حج عمرہ مکہ جب جائیں گے تو یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. اگر آپ حج عمرہ نہیں گئے، نہیں جائیں، پوری دنیا میں 1.7 بلین ہے مختلف جگہوں پہ، بہت ہی کم لوگ جاتے ہیں نا وہاں پہ، ہر آدمی تو نہیں جاتا، لیکن یہ شعائر اللہ ہے. ادھر حضرت امام سجاد روحی و ارواح العالمین لمقدم فدا، اسارت کے بعد کربلا پہنچے ہیں. جیسے کربلا پہنچے، آج کی ظہر کی مجلس میں، صبح کی مجلس میں عرض کیا، میں جابر انتظار کر رہے ہیں. جابر کا ایک ایسا مقام تھا کہ امام سجاد ایک سکون اور چین پاتے ہیں اس پوری اسارت کے بعد. مورخین کے درمیان اختلاف ہے کہ اسی سال 40 ہوئی. مرحوم شہید بہشتی فرماتے ہیں کہ مشکل ہے لیکن ہو سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کاروان 11 محرم کو نکلا، پہنچا 14 محرم کو یا 13 محرم کو کوفہ، کوفے سے 2 صفر کو پہنچا اور 8 صفر کو رہائی ہوئی حضرت سکینہ کی شہادت کے بعد، اور 20 صفر کو پہنچ گیا. اور یزید یہ 1 ہفتے سے زیادہ رکھ نہیں سکا ان کو. دوسری بات میں ہے کہ نہیں 1 سال بعد ہوا، تیسری روایت میں ہے کہ 2 سال بعد ہوا، اور کچھ روایتیں بھی ہیں بتاتی ہیں کہ 3 سال بعد. چاہے اسی سال، چاہے 1 سال بعد،
چاہے 2 سال بعد چاہے 3 سال بعد، یہ کاروان متفقہ طور پہ کہاں پہنچا ہے؟ کربلا پہنچا ہے۔ کب؟ 40 کے دن۔ اور 40 سے امام سجاد نے 3 دن کے بعد حکم دیا کہ یہاں سے جائیں کہاں؟ مدینہ۔ اور مدینہ پہنچایا کب؟ ربیع الاول کی ابتدائی تاریخوں میں 2 یا 3 تاریخ کو وہاں پہ پہنچا ہے۔ یہ داستان ہے، ٹھیک ہے۔ 28 رجب کو نکلا، 2 ربیع الاول کو وہاں پہنچا ہے۔ 1 سال بعد، 29 سال، 2 سال بعد، 3 سال بعد، یہ اختلافی ہے، میں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتا۔ ہر عالم اس کے پاس اپنے اپنے اعتبار سے دلائل ہیں، ان دلائل کو یہاں پہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے۔ غرض امام سجاد چاہے اسی سال، چاہے 1 سال، 2 سال، 3 سال بعد جب آئے ہیں تو پوری اسارت کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ایک ٹھنڈک دل میں محسوس ہوئی اور سکون ملا جابر کو دیکھ کر اور جابر کو گلے مل کر، کہ امام ٹھنڈک پاتے ہیں، سکون پاتے ہیں ایک صحابی کے گلے ملنے سے۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی کے لیے اگر سکون ملتا ہے تو یہ آنکھوں سے آنسوں کا نکل جانا، ہماری آنسوں کی کیا قیمت ہے، اللہ اکبر، لیکن بی بی کے لیے ایک تشفی اور سکون کا باعث ہے، سکون کا باعث ہے نا۔ تو امام سکون پاتے ہیں۔ آپ نے آج کی مجلس میں سنا اور مختلف مجالس میں بھی سنا ہے آپ نے کہ امام سجاد مصائب پڑھ رہے ہیں اور جابر کبھی غش کھا کے گرتے ہیں، کبھی افاقے میں آتے ہیں اور کبھی گفتگو ہوتی ہے۔ پھر امام نے کہا یا جبر زر قبر الحسین، حسین، امام حسین کی قبر، باپ کی قبر کی زیارت کرو، اس کا ثواب 1000 حج اور عمرے کے برابر ہے۔ آج میں بتایا 1000 حج اور عمرے کا ثواب یوں ہے کہ اگر واجبات اگر کر رہے ہیں تو ثواب ملے گا، اس لیے کہ واجبات اصل ہیں۔ جس طرح سے اگر میتھمیٹکس میں 1 کو ڈالیں تو وہ اصل ہو جائے گا، اس کے بعد جتنے 0 کو ڈالتے جائیں گے اس کا ڈیجٹ بڑھتا جائے گا۔ اگر 1 کو نکال لیں تو صرف 0 رہیں گے تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، یہ الگ گفتگو ہے، میں عرض کیا میں۔ تو جابر یہ گفتگو ہو گئی، یہاں تک آپ بارہا روایتوں میں سنتے ہیں، مصائب سنتے ہیں۔ میں یہ قدم اور آگے لے جاتا ہوں جو روایت کمپلیٹ ہو جائے، اس لیے کہ جب روایتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو روایت کا ایک حصہ پڑھتے ہیں اور دوسرا حصہ ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے کہ ہم نہ ٹائم یا وقت میں گنجائش نہیں ہے اور ایک ہی میں سب کچھ اس لیے نہیں ہو سکتا۔ میں کسی پہ بلیم نہیں کر رہا ہوں، اپنے لیے بلیم کر رہا ہوں میں۔ روایت کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ دوسرا حصہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں جابر سے، ہمارے جابر فرماتے ہیں چوتھے امام سے، آقا مولا قد حاج حزنی، دل تنگ ہو چکا ہے۔ مصائب تو سنے، گریہ کیا، لیکن جابر کی نگاہیں صرف آج کی نہیں، کل بھی چاہتے ہیں، پرسوں بھی چاہتے ہیں کہ آقا مولا بعد میں آنے والی جو منزلیں ہیں آپ کے لیے بہت ہی سخت گوار منزلیں ہوں گی، مشکل ہے۔ پوری کائنات میں اگر دیکھیں انگشت شمار ایک مشت ہیں جو آپ کے حامی ہیں، یہ جابر ہیں، عطیہ ہیں، یہ جو بیبیاں ہیں، اور کتنے بچے تھے، آپ کو معلوم ہے کتنے بچے تھے جب مدینہ سے نکلے تھے؟ 3 ڈزن، احادیث و روایات میں 48 بچے تھے۔ جب کربلا بچہ جانتے کتنے بچے تھے؟ 12 بچے بچ گئے تھے۔ ہم صرف حضرت سکینہ کا، حضرت علی اصغر کا 2-3 داستانیں سنتے ہیں، لیکن نہ جانے کتنے بچے کہاں کہاں کیسے کیسے کس کس حالت میں، کبھی شتر سے گر کر، کبھی کچھ تماچوں کے ذریعے، کبھی تازیانی کے ذریعے، جن کی شہادتیں واقع ہوئی ہے کہ انسان سوچ سکتا ہے، کبھی زیر سم اسبان، اللہ اکبر۔ 12 بچے باقی رہ گئے۔ تو امام کے حضور میں جابر عرض کرتے آقا مولا انگشت شمار رہ گئے ہیں، آپ کی مظلوم پہ مجھے کافی درد ہے، قد حاج حزنی، دل بھر آیا، تنگ آ گیا۔ تو امام فرماتے ہیں یا جابر، دیکھیں
فرق یہ ہے کہ جابر کی نگاہیں محدود ہیں، لیکن امام کی نگاہیں نہ گزشتہ میں محدود ہیں، نہ آئندہ، نہ زمان، نہ زمین۔ امام کی نگاہیں شاید دیکھ رہی ہوں گی اس مجلس کو بھی۔ امام فرماتے یا جابر سیاتی زمانون، ایسا زمانہ آئے گا کہ ہر جگہ سے پورے کائنات میں، پوری سرزمین میں، پورے گلوب میں، پوری جہاں جہاں دنیا میں آبادی کے نام کی چیز ہے، وہاں سے میں سن رہا ہوں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب دیکھیں امام کی نگاہیں، امام کی دعائیں اور امام کی بینش، امام کی بصیرت دیکھیں۔ اگر ہم یہاں پہ آئے ہیں تو امام کی بصیرت ہے نا، محدود نہیں کیا امام نے کہ کربلا آئیں گے، نہیں، یہ نہیں کہا کہ اے جابر، جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی حضرت حاجر کو تسلی دیا کہ یاتینا من کل فجن عمیق، ہر دنیا کے گوشے سے یہاں پر آئیں گے، تمہارے عمل کو دہرائیں گے، یہ اللہ کا حکم تھا۔ یہاں پہ وہاں پہ اللہ کا حکم یہ نہیں کربلا محدود ہو جائے، بلکہ کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی حضرت امام سجاد، حضرت سکینہ، حضرت زینب کے عمل کو اتنا عظیم بنا دیا اللہ سبحانہ وتعالی کہ محدود نہیں کیا کربلا میں، محدود نہیں کیا 40 کے لیے، بلکہ دنیا میں جہاں جہاں نفس چل رہی ہو، جہاں جہاں انسان ہو، اب یہ قریشی فیملی ہیں، دوسرے فیملی ہیں، جتنے بھی جو یہ کر رہے ہیں نا، کس کی خاطر کر رہے ہیں بتائیے؟ خدا کی قسم کوئی ایسی چیز ہے جو ان کو انسینٹیو دے رہی، مگر یہ کہ دعائے امام سجاد پوری کائنات میں یہ آواز گونج رہی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو امام فرماتے ہیں کہ نہیں، سیاتی زمان، ایسا زمان آئے گا، لوگ آئیں گے، ضرورت نہیں ہے کہ کربلا، نہیں، کربلا کی مٹی ہر سینٹر میں آ جائے گی، ہر جگہ آ جائے گی، نماز کے لیے کھڑے ہوئے وہ ہوگی، مجلس فرش عزا بچھی جا رہی ہے، زینب کا نام آ رہا ہے، ماتم رہا حسین حسین حسین۔ یعنی اب یہ بتائیے اس سے بڑھ کر کوئی اور انتظام ہو سکتا ہے خدا و تعالی کا کہ ہمیں کی پوری کائنات میں اس عمل کو رائج بنا دیا جائے؟ ہو نہیں سکتا۔ پر محمد والی محمد صلوات۔ بھئی دیکھیں، کبھی کبھار ہم شعائر اللہ میں آ کر یا غلو کرتے ہیں یا بالکل اس کو پھیکا بنا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ شیخ عباس قمی مرحوم علامہ جزائری سے نقل کرتے ہیں حدیث کہ بیرق یا پرچم، جو کالا سیاہ پرچم ہے، جو آج کل ہم جھنڈے یا علم یا تابوت یا جو بھی اس کی شکل میں کرتے ہیں، کہ امام سجاد ابا بصیر سے فرماتے ہیں کہ ابا بصیر میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے ہر گوشے و کنار میں یہ پرچم لہرائیں گے۔ یعنی اس باریکی تک امام کی نگاہیں جا رہی ہیں اور امام کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں۔ اور ہم آج اگر نہیں ہوتا نا کہ تابوت جب اٹھاتے ہیں یا اگر علم اٹھاتے ہیں تو یہ علم کا، تابوت کا جو تعلق ہے، یہ تعلق، یہ ظاہری تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ جو دعائے امام سجاد ہے جو ہمیں وہ دے رہا ہے، اگر اس کے ذریعے یہ بہانہ بن جائے اور ہم اپنے دلوں کو دل سجاد سے منسلک کر دیں، یہ ملاک و معیار۔ تو اب یہ مقدمہ ہوا، اب آئیں دیکھیں امام سجاد جو بینش کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، بصیرت تھی قیامت تک کے لیے، کیا ایسے ہی تھا خاموش بیٹھ کر؟ نہیں، جس طرح سے میں عرض کیا میں، اِنَّ ابی، بے شک میرے والد، قد بدل مہجتہ، اپنی جان، مال، اولاد، پورے خاندان، قبیلہ اور آبرو، جو انسان سوچ سکتا ہے۔ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی زینب کبریٰ کی چادر کی قیمت بتا دے اس کائنات میں؟ خدا کی قسم، ہم جو جھوٹی غیرت رکھتے ہیں، سچی غیرت کہاں رکھتے ہیں؟ وہ تو امام سجاد ہے۔ اگر جھوٹی غیرت بھی رکھی، اگر کوئی آئے، میری بہن یا میری ماں کے سر سے کوئی چادر چھیننے لگے،
خدا کی قسم بتائیں ہماری غیرت کس طرح سے بلبلاتی ہے. امام سجاد دیکھ رہے ہو کہ اس کی کوئی قیمت ہے جو انسان سوچے. فرماتے یہ سب کچھ ہم نے لٹایا. کیوں لٹایا؟ تاکہ انسان کو جہالت کے دلدل سے، گمراہی کے دلدل سے بچائیں. اب کس طرح سے بچایا؟ میں 2 چیزوں کو بتایا تھا. سب سے پہلی چیز کیا تھی؟ مدرسوں کا قیام کیا، ایجوکیشن کا سلسلہ. ایجوکیشن کا سلسلہ بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو، جہاں ہو سکتا ہے، جس حالت میں ہو سکتا ہے. کبھی مارکیٹ میں جا رہے ہیں، ابو حمزہ صومالی آ رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں. کبھی بچوں کو 4 سال 5 سال 6 سال جس حالت میں ہیں. کہ امام خاموش نہیں بیٹھے ہیں. دوسرا دعاؤں کے ذریعے ایک سمندر ہے. میں کل عرض کیا میں دعاؤں کے سلسلے میں. دیکھیں جب دعاؤں کا ذکر آتا ہے تو تصور کریں کہ یہ دعائیں ایک کمپلیٹ پیکیج ہے ہدایت کا. اگر ہم ان دعاؤں کو لے کر اس کو انالائز کریں اور اس کی گہرائی میں جائیں، ہر ایک دعا ہمارے لیے مشعل راہ بن جائے گی. دعا یہ امام سجاد صحیفہ سجاد میں 47 دعا نمبر جو بتائی گئی، اس میں کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من حیجن الحرص، حسد، غضب، عجب. یہ جو دعائیں ہیں کیوں؟ یہ وہی ہیں جو جڑیں ہیں انسان کی گمراہی کے. اگر یہ جڑیں نکال دیں تو انسان بن جائے گا. ورنہ انسان گمراہی اور ضلالت، حیوانیت میں باقی رہ جائے گا. انسان کی تعریف ہی یہی بتائی گئی ہے، جوہر نامی متحرک جسم حیوان ناطق. سب سے پہلے جوہر ہے، جسم ہے، متحرک ہے، حیوان ہے. یہ تمام چیزیں حیوانوں میں پائی جاتی ہیں. اگر میں زرنگی کر کے دوسروں کا مال کھا لوں یا ایک حیوانی زندگی گزار لوں تو ہم جو لذتیں حاصل کرتے ہیں، حیوان کہاں ہم حیوان تک پہنچ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر ظاہری لذتیں دیکھیں تو جتنا حیوان لذتیں حاصل کر لے گا، ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ انسان کا کمال یہی ہے کہ ان چیزوں سے ابھر کر آ جائے کہاں؟ انسان ناطق. ورنہ حیوان میں رہ جائیں گے. تو امام فرماتے ہیں کہ ان دلدلوں سے نکال کر انسان کو بنانا معیار و ملاک ہے. دیکھیں جب انسان کی بات آتی ہے تو انسان کے لیے سب سے پہلے، آپ کے لیے میں عرض کر چکا ہوں، وہ قبرستان میں مجلس تھی وہاں پہ عرض کیا میں کہ ملاک و معیار کیا ہے. یعنی انسان کی خلقت کا راز کیا ہے؟ انسان کی خلقت کا راز صرف ایک ہی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ قربتاً اللہ. نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، جو بھی کریں، قربت اللہ نکال دیں تو ختم ہے. قربتاً اللہ، اس کے لیے کتنے یہ ہیں پلرز ہیں؟ 3 پلرز ہیں. پہلا پلر کیا ہے؟ عبادت. دوسرا پلر کیا ہے؟ امتحان. تیسرا پلر کیا ہے؟ معرفت. اگر انسان کی زندگی ایک لمحہ بھی ان 3 چیزوں سے الگ گزرے تو انسان خسارے میں ہے. ملعون ملعون مغبون. صحیح خسارے و نقصان میں جو والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ انسان ہے جو نہ علم میں، نہ سیکھنے میں، نہ سکھانے میں، نہ عمل میں گزارتا ہو، نہ عبادت میں گزار رہا ہو، اور نہ امتحان کے منزل سے گزر رہا ہو، تو انسان ہی نہیں ہے. تو چنانچہ ہماری زندگی عبادت محدود نہیں ہے نماز جمعہ کے لیے یا مجلس کے لیے یا ماتم کے لیے یا حج کے لیے یا ماہ رمضان میں نہیں. عبادت جو تصور ہے کیا ہے؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي. ہر لمحہ انسان کی زندگی کا عبادت میں گزر رہا ہے، امتحان میں گزر رہا ہے، اور معرفت میں، سیکھنے سکھانے میں گزر رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ اس چیز کو لے، انسان کے خلقت کا راز قربتاً اللہ اگر دیکھیں، انسان کامل دیکھیں، تو اس راستے میں جو چیزیں رکاوٹ آ سکتی ہیں ان رکاوٹ کا نام ہے اخلاقی بیماریاں. اخلاقی بیماریاں جب تک ختم نہ ہوں، یہ واجبات محرمات ایک سنت اور رسم رہ جائیں گی. ایک جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، یہ ہدیہ لے کر جائیں آپ کہ ہمارے واجبات، محرمات، مستحبات سنت نہیں ہے، بلکہ ہماری آئیڈینٹی ہے.
کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان کو ایک عادت ہو جائے. کچھ لوگ چائے کے عادی ہو جاتے ہیں, کوئی شراب کے عادی ہوتے ہیں, کچھ نشے کے عادی ہوتے ہیں, کوئی کچھ عبادت کے عادی ہوتے ہیں. جو عبادت کے عادی ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں, شراب ہی سے زیادہ خطرناک جو عبادت کے عادی ہوتے ہیں. احادیث اور روایات میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ عبادت کا نشہ ان پہ آ جاتا ہے اب وہ اپنے وظیفے سے گریز کر جاتے ہیں. دیکھیے روایت حدیث میں ابن ملجم کا دیکھیں, اتنا عبادت کا بھوت سوار تھا کہ امام علی کو قتل کرنے کے لیے تکبیر کا سہارا لیتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ مطلب کوئی شرابی تھے یا کوئی بہت گئے گزرے تھے یا بڑے خراب تھے, نہیں. ہمارے معیار میں جو خراب اور اچھے انسان کا ہے وہ تو بہت اچھے انسان تھے, مجھ سے اور آپ سے زیادہ قرآن پڑھتے تھے, نماز روزہ وغیرہ وغیرہ, ملا کو معیار کیا ہے. اب دیکھیں پورے ائمہ اطہار کی زندگی کو دیکھیں, ان کی زندگی میں اب ایک چیز کو صرف آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ صرف عبادت میں تھے. کوئی امام, ہر امام کے زمانے میں عباد جو زیادہ عبادت کرنے والے, تو کوئی نہ مولا کائنات کو عابد زمان کہا ہے, نہ امام حسن, نہ امام حسین وغیرہ. کوئی امام سجاد کے زمانے میں بھی 7 عابد مشہور جو تھے, ان میں سے امام سجاد کا نام نہیں ہے, بلکہ آپ کے القاب میں سے کیا ہے؟ زکی, تقی, نقی, معین الضعفاء والفقراء, ابو الایتام, زوج الاراملہ, امام المساکین, صدیق, طاہر. یہ جو القاب جو دیے گئے ہیں اس میں عباد زمان میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اسے کہ کہیں ایسا شبہ نہ ہو جائے کہ عبادت کا بھوت سوار ہو جائے, اس سے انسان حق سے دور ہوتا جائے. میں کچھ ریڈ لائن کراس نہیں کرنا چاہتا, لیکن کبھی کبھار جب اپنا ماحول بن جاتا ہے تو میں تھوڑا کوشش کرتا ہوں کہ جو ذہنوں میں خواجہ ربی کے بارے میں آپ نے سنا ہے نا. خواجہ ربی کون ہیں؟ خواجہ ربی مولا کائنات کے مخلص یاروں میں سے تھے. جنگ جمل میں شریک رہے ہیں, جنگ صفین میں مولا کائنات کے ساتھ شریک رہے ہیں. جب قرآن بالائے نیزہ پہ رکھا گیا تو خواجہ ربی کاتب قرآن لڑکھڑا گئے. آئے مولا کائنات کے پاس, کا آقا مولا دل بھرایا ہے, دخیل لک, مجھے بچائیے. کہ کیا ہوا؟ کہ مجھے معلوم ہے آپ حق مطلق ہیں, لیکن وہ جو باطل آیا ہے قرآن کا سہارا لے رہا ہے, مجھے کچھ خوف اور ڈر طاری ہو رہا ہے. اب میں نہیں چاہتا کہ دنیا کے حوادث میں پھنس جاؤں, ایسا کام سونپیے جو کہ میرا امتحان آسان ہو جائے. مولا فرماتے اتنی دور چلے جاؤ جو کہ ہمارے حلم الناصرین کی آواز سنائی نہ دے. اب وہ بیچارے چلے آتے ہیں کہاں؟ خراسان, جہاں پہ خواجہ ربی کی قبر ہے. وہاں پہ ایک چھوٹی سی قبر کھودتے ہیں, سجدے میں گر جاتے ہیں, اے قبر آ رہا ہوں, آ رہا ہوں, آ رہا ہوں. پوری زندگی انہوں نے گزاری, یہاں تک کہ مولا کائنات کی شہادت ہوئی, مولا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی. مولا حسین کی شہادت کے بعد ایک کاروان گزر رہا تھا, تو اس میں دیکھا کچھ صحابی امیر المومنین ہیں, جان پہچان والے, تو گلے لگاتے ہیں کیا ہوا؟ تو پھر داستان اس میرے مولا آقا ان کی کیا کیفیت ہے؟ کہ شہید ہو گئے. کیفیت روئے, غشم. پھر فاقہ ہوا, امام حسن شہادت. جب امام حسین کی شہادت کی خبر سنی تو اپنے آپ کو زمین پہ گرایا اور اس کے بعد جاں بے حق ہو گئے. امام سجاد فرماتا اللہم ارحمہ, ان کو خدا رحمت کرے. ٹھیک ہے, اس اعتبار سے ہم ان کی قبر میں جاتے ہیں, کوئی مشکل نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ مولا کائنات سے انہوں نے پوچھا, مولا کائنات نے حکم دیا, سب کچھ ہوگا. بتائیے خدا رہا اور کچھ بھی لغزش ہو جاتی تو کہاں سے کہاں چلے جاتے. وجہ کیا تھی؟ وجہ ہے کہ عبادت اتنی گاڑی ہو گئی کہ دوسری چیزیں نظر نہیں آئیں.
اس لیے بہت احتیاط ہے کہ کہیں ایسا نہ کہ انسان عبادت کا بھوت اس کو سوار ہو جائے. ٹھیک ہے، اسی لیے عبادت کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ اس کی جو جڑیں ہیں. اب دیکھیں مثال کے طور یہ پانی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ پانی، ایک گلاس پانی اگر صحیح رکھنا ہے، پریزرو رکھنا ہے، پیور رکھنا ہے، تو اس کے کچھ کنڈیشنز ہیں. اگر یہ ظرف اس کے اندر یہ قطرہ پڑ جائے تو ظاہر سی بات نجس ہو جائے گا، کنٹامنیٹڈ ہوگا، زہریلا ہو جائے گا، پینے کے قابل نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ پانی کے اندر نیچے سوراخ رہیں گے تو سوراخ میں بھی کیا ہوگا؟ پانی چلا جائے گا. انسان کو بچانا چاہیے اپنے عبادت کے ظرف کو گندگی اور کثافت سے بھی اور سوراخوں سے بھی. جو سوراخیں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کبھی عجب ہیں، کبھی حسد ہے، جو امام سجاد دعا مانگتے ہیں. تو آپ نے بارہا سنا ہے نا عجب کا، کہ ایسی عبادت کی خطرناک سوراخ ہے جس سے پوری عبادت چلی جاتی ہے. عجب. مرحوم امام خمینی ایک کتاب ہے جسے کہتے ہیں عقل و علم و عقل، بہت ہی مطلب ایک زبردست کتاب ہے، چہل حدیث کی طرح. عقل و جہل. تو وہ جو اس کتاب میں مرحوم امام خمینی جملہ فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ اعلیٰ فتح السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے خداوند تعالی نے امتحان دیا اور بچایا. اب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے کے نبی بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، اور العزم بھی تھے. اور ان کے استاد کون تھے؟ حضرت خضر. نبی تھے، رسول تھے، العزم تھے؟ نہیں، العزم تو یقیناً نہیں تھے. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ عبد من عباد الصالحین، وہ صالح بندوں میں سے تھے. ٹھیک ہے، اب کیسے ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے، خدا تعالیٰ 10 کمانڈمنٹس یا جو بھی تورات کو جب جیسے ہی نازل کرتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں شکر کرتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں الہنا ربنا، خدا پروردگار تیرا بہت شکریہ، تو نے بنی اسرائیل کو میرے ہاتھوں نجات دیا. ید بیضا، عصائے موسیٰ، رود نیل سے نکل کے بچنا، من و سلوہ، یہ نعمتیں کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی. یہ سب کے سب خوشی سے مہک گئے. اسی حالت میں جب سجدے میں گرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں کیا؟ قد دخلہ عجب، تھوڑا سا عجب آ گیا. عجب کیا ہے؟ خود برتر بینی، جو پرائیڈ ہوتا نا کہ الحمدللہ میرے لیے خدا، ماشاء اللہ. حسد نہیں کر رہے ہیں، غیبت نہیں کر رہے ہیں، تہمت نہیں ڈال رہے ہیں. قد دخلہ العجب. جیسے ہی یہ کیفیت ہوئی، خدا انہوں نے چھوڑے گا نہیں. کبھی کبھی امتحان ہوتا نا ہمارا، عظم الاجر عند المصیبہ فمن احب اللہ عبدا ابتلاہم. بڑی بڑی مصیبتیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان اور نعمت ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ غلط ہے. اگر ہمارا مائنڈ سیٹ حضرت زینب کی طرح ہو جائے، زینب اپنے بھائی کے جنازے کو اٹھا رہی ہے، الہی تقبل منا. جب یزید پوچھتا ہے کس طرح سے تم پائی ہو، ما رأیت الا، کہ یہ خوبصورتی ہے، جمیل ہے. نہیں، حضرت زینب کی نگاہ کچھ اور ہے، اس کو نعمت دیکھ رہی ہے. ہم چھوٹی مصیبت میں جاب چلے گئی، مصیبت آ گئی، بچے کی بیماری ہوئی، کچھ بھی، تو کہتے ہیں خدا مجھ پہ ہی امتحان لے رہا ہے، بھائی مصیبتیں ہم پہ ہی آ رہی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. امتحان کبھی کبھار نعمت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے دیکھتا ہے حضرت موسیٰ کو عجب کی منزل طاری ہو رہی ہے، حکم ہوتا ہے یا جبرائیل، اے جبرائیل جاؤ، ادرک عبدی قبل ان یہلک، جاؤ میرے بندے کو اس سے پہلے کہ وہ ہلاک ہو جائے بچا لو. حضرت جبرائیل نازل ہوتے ہیں. موسیٰ کیا حالات ہیں؟ الحمدللہ. تیار ہو جائے کاہے کے لیے؟ شاگردی کرنا. کس کی؟ حضرت خضر کی. وہ کون ہے؟
نہ نبی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ اولو العزم ہے، ایک بندہ ہے. اچھا چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، حکم الہی ہے. بڑے افتخار سے وہ جاتے ہیں. پہلی امتحان میں حضرت ابراہیم، وہ جو خضر پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یا موسیٰ انک لا تستطیع معی، تمہارے پاس صبر ہے ہی نہیں ہے. یہ جو صبر ہے ہی نہیں ہے، حضرت موسیٰ کو امتحان کیا جا رہا ہے. حضرت موسیٰ نہیں کہتے کہ تم کون ہو، میں نبی ہوں، رسول ہوں، پیغمبر نہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے موقع دے، 3 موقع دے دے، صابری میں سے پا جاؤ گے. پہلا امتحان فیل، دوسرا امتحان فیل، تیسرا امتحان فیل. اب یہ جو فیل ہو رہے تھے میری آپ کی نگاہوں میں تھی، لیکن حضرت موسیٰ اس سے اتنے بلند ہو رہے تھے، کلیم اللہ تک پہنچنا تھا، اللہ سبحانہ وتعالی کلیم اللہ بنانا تھا، تبھی تو امتحان. اب جیسے تیسرے امتحان کے بعد جیسے ہی کہا ھذا فراق بینی و بینک، حضرت موسیٰ سجدے میں گر پڑے کہ خدایا جو کچھ تو مجھے دیا ہے وہ مجھ سے نہ چھین. ھذا عبد ذلیل ضعیف حقیر مسکین مستکین. امتحان کا اثر. جب یہ منزل حضرت موسیٰ کی خدا دیکھا تو موسیٰ سے کہا کہ یا موسیٰ جاؤ ایسی خلقت کو لے کر آؤ جو تم سے پست ہو، بدتر ہو. حضرت موسیٰ جاتے ہیں، شرابی کو دیکھتے ہیں، دل لرز جاتا ہے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، مجھ سے بہتر بن جائے. کبابی کو دیکھتے ہیں، زانی کو دیکھتے ہیں، ہر خدایا انسانوں میں تو نہیں، حیوانوں میں شاید ہو سکتا ہے، ایک حیوان دو یہ نہیں ہو سکتا، کہ ہو سکتا ہے ایک حیوانوں میں سے ایک ایسا کتا جو کہ پاگل کتا تھا، کئی لوگوں کی جان لے چکا تھا، اس کا جنازہ متعفن گرا تھا، اس کو کھینچ کے لا رہے تھے. دل میں بات آئی کہیں ایسا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اصحاب کہف کا کتا اس مقام پہ پہنچ گیا، اس کا بھی یہ حال ہو. چھوڑ دیا. آئے الہنا ربنا، اے خدا اس کائنات میں کوئی نہیں پایا. آواز آئی یا موسیٰ اب تم اس کے قابل بن گئے ہو، ان اللہ اصطفاکا بکلیم اللہ، تو اب تم کلیم اللہ بننے کے لائق بن گئے. ور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے بات یہ نا کہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا سخت امتحان ہے تو میں اور آپ معاف کیجئے کس کھیت کے مولی ہیں بھائی. کبھی کبھی ہم نے یہ کر دیا، کہاں ہے، یہ تو انتظام الہی ہے. ہاں اللہ جس کو دینا چاہے ایسے نوازے گا، ایسے نوازے گا، اس کا کوئی معیار و ملاک نہیں ہے. اتنا بلند ہو جائے گا، کالا کسوٹا غلام لقمان اس مقام پر پہنچ جائے. اذ قال لقمان لابنه وهو يعظه یا بنی. آپ تصور کریں، میں اور آپ افتخار کرتے ہیں کہ کوٹ کر لیں امام زمان، امام سجاد، امام باقر رسول اللہ کی حدیث کو نقل کرتے ہیں. خدا جو تعالی کس کے قول کو نقل کر رہا قرآن مجید میں؟ لقمان کے. اس سے بڑھ کر اور کیا جاویدانہ حیات ہو سکتی ہے حضرت لقمان کی؟ نہیں، اگر خدا چاہے تو ملاک و معیار کچھ اور ہے. نہ جانے کون سا عمل ہمارا کہاں کیسے کس موقع پہ قبول ہو جائے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو چنانچہ دوسرا کیا تھا؟ دعاؤں کا. یہ دعائیں تھی نا. اور تیسرا کیا تھا؟ دعاؤں کے علاوہ تعلیم، دعائیں. تیسرا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو خدمت خلق میں گزار دی. اللہ اکبر. ہم کبھی کبھار یہ قصے سن کر گزر جاتے ہیں، اس تیزی گزرتے ہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہاں کیسے کیا. پوری امام سجاد کی زندگی دیکھ لیں، خدا کی قسم اگر امام سجاد کی زندگی دیکھیں، ہر لمحہ جو انہوں نے مشن کے تحت زندگی گزاری ہے. مشن کیا ہے؟ امام حسین کے پیغام کو پہنچایا پورے کائنات میں. ایجوکیشن، اور دوسرا کیا تھا؟ دعا، اور تیسرا کیا تھا؟ عملی اور اخلاقی زندگی، خدمت خلق. اللہ اکبر. 5ویں امام جب چوتھے امام کو غسل دے رہے تھے،
دھاڑی مار کے جب رو رہے تھے، ابا بصیر کہتے ہیں آقا مولا وجہ کیا ہے؟ پانچویں باپ فرماتے ہیں کہ میرے باپ کے پشت پہ جو علامتیں تھیں رات کی تاریکی میں یتیم اور بیوہ اور بے کسوں کے لیے آذوقہ کھانا پہنچاتے تھے، وہ جو علامتیں تھیں زندان کی، اسارت کی اور تازیانوں کی زنجیروں کی علامت سے بھاری تھیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے آئیڈینٹی ان کی، ہر عام و خاص۔ آپ نے سنا ہے نا، یہاں تک کہ مختار ثقیفی جیسے ہی قیام کرتے ہیں تو مختار ثقیفی قیام کے بعد بہت سے لوگوں کے دل ہل گئے اور ان کے لیے کائنات میں کوئی جگہ تھی نہیں۔ ان میں سے کون تھا؟ حرملہ۔ حرملہ، اس کے 2 بچے تھے چھوٹے۔ اس کائنات میں کوئی گھر امام سجاد سے زیادہ امین گھر نہیں ہے۔ شیخ عباس کو بھی فرماتے ہیں، حرملہ اپنے 2 بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، 6 مہینہ اور 2 سال کے بچوں کو امام سجاد کے حوالے کرنے مدینہ آئے۔ امام دروازہ کو اب تصور کرے کہ علی اصغر کا گلا نظر نہیں آیا، چہرہ نظر نہیں آیا۔ امام سر کو جھکا لیتے ہیں، فرماتے ہیں اے ابو حمزہ ثمالی ان کو لے کر آؤ، ہمارا فرض ہے، ہم امین ہیں، ہم بچوں کی بھی امام ہیں۔ دیکھیے یہ کیا معیار ہے، اگر یہ معیار ہمارا، دیکھیے پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک یہی زندگی نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف زندگی کا ایک چھوٹا صفحہ ہے۔ لیکن بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ چھوٹا جو صفحہ ہے یہی آئندہ آنے والی زندگی کو بنا رہا ہے، آباد کر رہا ہے یا برباد کر رہا ہے۔ یعنی ہماری بعد میں آنے والی جو زندگی ہے یہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ زندگی بہت چھوٹی ہے، پتہ نہیں ہے۔ وَالْمَوْتُ يَأْتِي بَغْتَةً وَالْقَبْرُ صُنْدُوقُ الْعَمَلِ، پتہ نہیں۔ آپ نے کل کندھا دیا نا مرحوم تلمیذ صاحب کو، کتنے لوگوں کی انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی، تلقین پڑھائی، سب کچھ، ایک دن ہم لے گئے۔ کل ہم سب دوسروں کے کندھے میں جائیں گے، ڈال دیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، کسی کی یاد ہوگی، کسی کی یاد نہیں ہوگی۔ لیکن ملاک و معیار کیا ہے؟ اگر ہم امام سجاد کے نقش قدموں پر چلیں اور اگر ہم اپنے نام کو امام سجاد کے نقش قدموں میں چلنے والوں کے ساتھ شمار کر دے تو وہ کامیابی ہے۔ اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی دنیا ختم ہونے والی ہے، کسی کے لیے آباد نہیں رہی، کوئی دنیا میں آباد نہیں رہا ہے، سب کے ساتھ جلدی یا دیر جائیں گے۔ تو چنانچہ آئے دیکھیں، آج شام سونے سے پہلے 40 کی شب ہے، شام غریبان 40 ہے نا۔ اپنے اور اپنے رب کے دل میں سوال کریں کہ میں am living the life of Imam Sajjad. He lived up to the mission. کیا میں امام سجاد کے مشن میں چل رہا ہوں؟ اگر کل مجھے سوال کریں، ایک کچھ باتیں ہوتی ہیں سب کے لیے نہیں ہوتا، امتحان سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا ہے نا، حضرت مالک اشتر آتے ہیں مولا کائنات جنگ صفین میں، ایک ٹینٹ کے اندر بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ مالک اشتر کچھ ان کا سکس سینس اتنا سٹرانگ تھا، کہتے ہیں آقا مولا 2 منٹ کے لیے زمین پہ اپنا کان رکھتے ہیں، دوسرے صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور تھوڑا مولا سے اجازت لے کے باہر جاتے ہیں۔ کیا دیکھا؟ باہر کے ٹینٹ کے پیچھے 2 جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پکڑ کے لے کے آتے ہیں۔ دوسرے بڑے حیرات کرنے لگے، یہ کیا ہوا؟ تو مولا کہتے بڑی خوشی سے گلے لگائے، یعنی کہ مالک اگر میں چاہوں تو علم غیب سے ہر چیز کو ڈھونڈ لوں، لیکن آپ کا امتحان دوسروں کے امتحان کی طرح نہیں ہے، کسی کہ آپ کے پاس جو خدا نے تعالیٰ صلاحیت دی ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں تھی۔ اگر تم بھی خاموش بیٹھ گئے ہوتے وہاں پر کہ مجھے کیا،
تو قیامت میں جواب دینا ہوتا. دوسروں کا جواب نہیں ہے، کیوں سے کہ بیچاروں کو کچھ ہے ہی نہیں ہے، خدا نے تعالیٰ صلاحیت نہیں دی ہے. چنانچہ جس کے پاس جتنی صلاحیت ہے، دیکھیں آج دیکھیں یہ تاریخی داستانیں نہیں ہیں، کربلا زندگی اور حیات کا نام ہے، 40 آج کی زندگی کا نام ہے. ہم دیکھیں آج 40 پہ کتنا ہم چل رہے ہیں. ایک تو عشقی طور پہ عشق اوج عشق میں جا کر قدم اٹھائیں چلیں نجف سے کربلا، الحمدللہ ہم سب کو خدا نصیب دے، لیکن وہ ایک ہے. لیکن اپنی پریکٹیکل زندگی میں کتنے لوگوں کے دلوں کو ہم بدل رہے ہیں، ہم کیا کیا کر رہے ہیں. خدا کی قسم ایک امام سجاد پورے مدینہ بلکہ پورے جزیرۃ العرب بلکہ پوری دنیا میں اتنا انقلاب لایا کہ آپ کے بعد 5ویں امام، 6ٹھے امام اور مسلسل دوسرے امام جتنی یونیورسٹیاں قائم کیے ہیں اسی بدولت تھیں، دعاؤں کے ذریعے تھی. تو اگر امام سجاد بھی بیٹھ گئے ہوتے تباہ ہو گیا تھا. اگر یہ ہے تو آج ایک سجاد نہیں ہے، ایک سکینہ نہیں ہے، ایک زینب نہیں ہے. دنیا کے ہر حصے میں، ہر گوشے کنار میں جو مومن بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری الگ ذمہ داری ہے. اب یہ نہ سمجھیں کہ بھئی انڈیا میں الگ ہے، پاکستان میں الگ ہے، افغانستان میں الگ ہے، ایران میں، ہر جگہ اس کا امتحان الگ ہے. آپ خدا و تعالیٰ آپ کو جو انتخاب کر کے یہاں پہ لایا ہے نا، آپ کا امتحان الگ ہے. آپ بیٹھے سوچیں، دیکھیں آپ یہاں کے لیے نہیں ہے، آپ کا فرض کچھ اور ہے. ایک اور مثال دوں گا، زحمت تمام. جابر ابن عبداللہ انصاری تو اپنی جگہ تھے، میں عرض کیا، لیکن عطیہ کے بارے میں سنیے. عطیہ جابر کی شہادت کے بعد امام سجاد کے پاس آتے ہیں. میں آج بتایا نا عطیہ کون تھے، 3 جنگوں میں شریک رہے ہیں، جنگ جمل، جنگ نہروان، جنگ صفین، اور امام کے حکم سے حضرت جابر کے شاگرد بنے ہیں، پوری زندگی گزاری ہے. اب جابر کی شہادت کے بعد عطیہ آتے ہیں امام سجاد کے پاس، عرض کرتے ہیں آقا مولا اب تو میری زندگی کا مقصد نہیں رہا، میرا ماسٹر، میرا استاد، میرا مرشد، میرا پیر، میرا جو بھی آپ کہہ لیں وہ اس دنیا میں نہیں رہا، اب بتائیے میرے کیا حکم ہے. امام فرماتے ہیں جابر کا انتقال ہوا ہے یا جابر کے ایمان کا انتقال ہوا ہے؟ اگر جابر کا ایمان ابھی باقی ہے تو تمہارا ایمان باقی ہے، تمہارا مشن ابھی باقی ہے. کہا آقا مولا بتائیں کیا کریں؟ کہ اے عطیہ تم ایسی جگہ جاؤ جہاں پر ایمان کے پھیلانے کی ضرورت ہے. اب ظاہر سی بات ہے جتنا عظیم اور قوی اور جتنا توانمند انسان ہوتا ہے اس کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے ایسا تو دیکھیں زینب، آپ نے نہ جانے کئی حدیث سنی ہوگی، لیکن کبھی اگر نہیں سن چکے ہیں تو مجھے معاف کر دیجئے. الحمدللہ ذکر فن ذکر تنفع المؤمنین، اگر نہیں سنے تو اچھا ہو، ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. حدیث کیا ہے؟ 6 امام سے حدیث ہے نا، حدیث ہے کہ شیعتنا اصبر منا، ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر ہیں، ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر ہیں. مرحوم ذیشان صاحب بھی یہ نقل کرتے تھے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم سے زیادہ شیعہ، یہ جھوٹی حدیث ہے، سچی حدیث ہے کیا ہے. مرحوم آیت اللہ خوی کو جب کہا گیا تو آیت اللہ خوی کئی منابع کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے. سچی حدیث کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں امام سے زیادہ صابر ہو جاؤں، میں کیا ہوں؟ ٹھیک ہے امام، اللہ اکبر، امام تو امام چونکہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، کوئی اپنے صبر کو مقایسہ کرتا زینب کبریٰ کے صبر سے، جہاں پہ ملائکہ بھی تعجب کرنے لگے. ہو ہی نہیں سکتا ملائکہ تعجب کرے زینب کے صبر سے. یا للعجب عجبا لصبر زینب عجبت الملائکہ. یعنی نماز شب کے لیے جب کھڑی ہوتی تھی، اللہ اکبر، زینب کبریٰ پیر لڑکھڑا جاتے تھے، جب زمین پہ گر جاتی بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی اور سجدے میں جا کے خدا کا شکر ادا کرتی تھی. اس اسارت کی منزل پر آپ تصور کریں، اس سے بڑھ کر صبر ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. ہم بڑے کمفرٹ میں آ کے اس میں اعتبار سے اگر نماز شب کبھی توفیق ہو جائے پڑھ لے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی بڑی تیر پھینک دی ہم نے.
تیر پھینک دیا. لیکن یہاں پہ زینب دیکھیے کیا مرتبہ, کیا مقام ہے, ہو ہی نہیں سکتا. تو جب ان سے پوچھا, جب استادوں سے پوچھا گیا تو آیت اللہ بہجت کا جملہ ہے کہ نہیں, اس صبر کی مختلف منزلیں ہیں. دیکھیں سب سے پہلا یہ ہے کہ صبر ظرفیت کے اعتبار سے ہے. یہ ظرف آدھے لیٹر کا ہے نا, اس میں اگر 1 لیٹر ڈال دیں تو کیا ہوگا, بہہ جائے گا. اگر اس میں پورا آدھا لیٹر ہو جائے تو پورا فل ہو جائے گا, تھوڑا بھی ہلے گا گر جائے گا. مگر یہ کہ آپ کے پاس ایمان کا کیاپ ہو, ایمان کا کیاپ ہو تو کیا نہیں گرے گا نا. اگر ایمان کا کیاپ نہ ہو تو گر جائے گا. یہی ہے نا, ظرف کے اعتبار سے اور ایمان کے کیاپ کے اعتبار سے. اگر ہمارے پاس چھوٹا بھی ظرف ہو, اگر ایمان قوی ہو تو کوئی ہمارے ایمان کو ہلا نہیں سکتا. یہ جو درجات جو بتائے گئے ہیں بڑے بڑے صحابیوں کے, صرف امام کے صحابی نہیں, آج بھی ایسے ایسے سورما ہیں, چاہے شہید اول لیں, چاہے شہید ثانی لیں, شہید ثالث لیں, اور جو بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں, ان کا صبر اتنا عظیم تھا کہ ہر منزل میں وہ کامیاب نکلے ہیں. صرف تاریخی نہیں, تبھی تو ایمان باقی ہے نا. ٹھیک ہے, تو حضرت زینب و امام سجاد کا جو صبر کا پیمانہ ہے دریائے اقیانوس الہی ہے. تو وہاں پہ جتنا بھی ڈالے کم ہے. لیکن جب دریا طغیان کرے گی, جو طوفان پھیلائے گی, وہ طوفان حضرت نوح ہے. اگر حضرت نوح کا امتحان اس منزل پہ پہنچا اور صبر پھٹا جا رہا تھا تو پورا طوفان بن گیا. اسی لیے چوتھے امام فرماتے ہیں اگر ہمارا صبر ہمارے سینے سے نکل جائے تو طوفان نوح تو کیا, اس سے اور خطرناک طوفان آ جائے گا, پوری دنیا بہہ جائے گی. یہ ہے صبر حضرت ائمہ تھا. تو ان کا ظرف بڑا ہے اور ظرف کے ساتھ ساتھ ایمان کا کیا اسٹرانگ ہے. ہمارا ظرف چھوٹا ہے, تو اس اعتبار سے اگر ظرف میں آدھے لیٹر تک آ جائیں تو ظاہر سی بات ہے ہم زیادہ صبر کر رہے ہیں, اس لیے کہ ہماری کیپاسٹی اتنی ہے. تو ان کی کیپاسٹی اتنی ہے کہ ان کا صبر کبھی بھرا ہی نہیں. خدا جتنا بھی امتحان کی منزل سے گزار رہا ہے, الہی رضن بقضائک, الہی شکرن لک, یہی ہے نا. ورنہ ہم سے اور ان سے کہاں تعلق ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے مولا کہنا فرماتے ہیں لا یقاس بنا احد, ہم سے مقابلہ کرو نا, مسابقہ نہ دو. اعینونی بورع واجتہاد, اپنے تقوی کے ذریعے, اپنے اجتہاد کے ذریعے, اپنے جد و جہد کے ذریعے, اپنی کوشش کے ذریعے مدد کرو. خلاصہ یہ ہے کہ امام سجاد اپنی پوری زندگی کربلا کے میدان سے لے کر آخری دم تک اسی میں گزاری ہے, اور یہ زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. میں آپ لوگوں سے 10 پستہ گزارش کروں گا, عرض کروں گا, جائیں دیکھیں امام سجاد کی زندگی کے بارے میں اور بہتر پڑھیں, اور دیکھیں ہم کہاں پہ قرار پائے ہیں, کہاں پہ رکے ہوئے ہیں. ہماری زندگی اور امام کی زندگی میں کتنا فاصلہ ہے. اگر فاصلہ ہے تو کم کریں, اگر فاصلہ نہیں ہے الحمدللہ خدا کا شکر کریں اور اس کو آگے بڑھائیں. قیامت میں سوال کیا جائے گا ہمارا. 40 میں آ گئے نا, اور یہ بات بھی بڑی مزیدار بات ہے. بہت سے لوگ کہاں سے مرحوم تلمیذ صاحب کے لیے آ گئے تھے. کہا کیوں؟ کہ بھئی وہ ہماری نکاح میں آئے تھے, قرآن پڑھائے تھے, ہمارے مرحوم کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے تھے, ہم آ گئے تھے. ٹھیک ہے, یہ ادنا وظیفہ ہے انسانیت کا. یہ ہو نہیں سکتا کہ مجھے ڈاکٹر صاحب دعوت دیں, آپ مجھے دعوت دیں, اور بہجت صاحب وہاں پہ آئیں, بہبود صاحب, میں ان کو بھول جاؤں, نہ دیکھوں. یہ تو ہو نہیں سکتا نا. خدا کی قسم 40 میں یہاں پہ آئے ہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے. کیا ہو سکتا ہے کہ امام سجاد جس وقت منزل
تنہائی ہوگی، جان کنی کا موقع ہوگا، مشکل کا موقع ہوگا، امام چھوڑ دے، ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جابر بن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں امام سے، یا جابر جان لو، من بکا علی الحسین، جو بھی حسین پہ گریہ کرے گا اس کے لیے ہم 7 منزلوں میں اس کے ساتھ ہیں۔ پہلی منزل کب ہے؟ جان کنی کی منزل ہوگی۔ دوسری منزل کب ہے؟ تنہائی شب وحشت۔ تیسری منزل کب ہے؟ برزخ کی منزل ہے۔ چوتھی منزل کب ہے؟ جب خدا متعال قیامت کے منظر کو لائے گا، یوم تفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ بنیہ، سب ایک دوسرے کو بھاگ جائیں گے، ماں اپنے عزیز بچے کو بھول جائے گی، وہاں پہ امام آئیں گے۔ 5ویں منزل کب ہے؟ میزان اور صراط میں۔ 6ٹھی منزل کب ہے؟ آب حوض کوثر میں۔ 7ویں منزل کب ہے؟ خلود میں۔ اللہ اکبر، اس سے بہتر اور کیا معاملہ ہو سکتا ہے کہ ہم آئیں، ناچیز 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دے، آنکھوں سے آنسو بہائیں اور یہاں سے زندگی کا مقصد سیکھ کر جائیں، حیات حاصل کریں اور انسان بننے کی کوشش کریں، اور آنکھوں سے آنسو بہا دیں اور کہ آقا مولا یہ آنسو آپ کے لیے تقدیم ہے۔ آئے 40 کا دن ہے اور یوں بھی آج وداعی مجلس بھی ہے، تابوت بھی ہے۔ جب وداع کا ذکر آتا ہے تو اپنے دلوں کو مضبوط کریں۔ دیکھیں کتنی وداعیں کربلا کے حوالے سے ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی وداع کربلا کے حوالے سے جو ہوئی ہے کہاں ہے؟ جب مدینہ سے نواز رسول جا رہے ہیں رات کی تاریکی میں، مدینہ کی در و دیوار جب گریہ کر رہی تھیں، مولا حسین اپنے گھر والوں کو، اپنی بہن ام کلثوم و زینب کو حکم دیتے ہیں تیار ہو جائیں۔ نہ جانے زینب کس حالت میں تیار ہو رہی تھی، ادھر امام حسین نانا کی قبر میں جا کر وداع کر رہے ہیں بڑے ہی عزم و ارادے کے ساتھ۔ شیخ عباس قمی فرماتے ہیں جیسے ہی امام حسین اپنے گھر سے نانا کی قبر کی طرف جا گئے ہیں تو ان کے پیر لڑکھڑا نہیں رہے تھے۔ اب جیسے ہی نانا سے وداع کی، اپنی ماں کی طرف جانا چاہتے ہیں، اب پیروں میں طاقت نہ رہی، لڑکھڑا گئے۔ نہ جانے حسین کس حالت میں اپنے گھٹنیوں کے بل رینگتے ہوئے اپنی ماں کی قبر کی طرف گئے ہیں اور وداع کیے ہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یہ پہلی وداع ہے۔ دوسری وداع کون سی ہے؟ دوسری وداع عصر عاشور کے بعد جیسے اشقیاء خیموں کو جلا رہے تھے، چادروں کو لوٹ رہے تھے، بچوں کو رون کر رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، ادھر سے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کسی بچے کو گرتا ہوا دیکھ رہی ہے، بچا رہی ہے۔ عجیب منزل ہے۔ عصر عاشور کے بعد جب کربلا سے وداع کر رہی ہے، آخر میں آئی اپنے بھائی کے جنازے کے قریب، پہچان نہ پائی، ایک ہی جملہ کا انت اخی، کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ زینب اس حالت میں، اب جوان بیٹا امام سجاد، اب تصور کریں کہ امام سجاد کی کیا کیا آرزوئی تھی ہوگی۔ ایک جوان بیٹی کی آرزو ہوتی ہے کہ اگر باپ اس دنیا سے چلا جائے تو بڑے شوق و بڑے اہتمام کے ساتھ جنازہ دفنا جائے، لیکن امام سجاد وداع کر رہے ہیں، السلام علیک یا ابی ھذا ابنک الغریب المسکین، بابا یہ تمہارا غریب اور مسکین بیٹا ہے، آپ کو کفن دے نہیں پایا، آپ کے جنازے کو دفنا نہیں پایا۔ امام سجاد اس طرح سے وداع کر رہے ہیں۔ اور تیسری وداع کون سی ہے؟ شیخ عباس کو بھی فرماتے تیسری وداع وہاں پہ ہے جہاں پہ یہ کاروان حلب پہنچا۔ حلب جیسے پہنچا، امام سجاد نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، بی بی حلقہ میں زد ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اشقیاء آئیں اور آپ کی توہین کریں، آپ کو تعزیانے لگائیں۔ شمر آتا
آیا ہے تازیانہ لے کر، جیسے رباب کی پشت پہ تازیانہ لگا، رباب جو بچہ اپنے پیٹ میں امانت کی طور پہ رکھی تھی، سخت جدید ہوا۔ امام سجاد ننھی قبر کھودتے ہیں اور دفناتے حلب میں ودا کرتے ہیں، لکھتے ہیں بِأَيِّ قُتِلَتْ، یہاں سے ودا کرتے ہیں۔ اور چوتھی ودا ہے زندان شام سے، جس طرح سے میں کل عرض کیا جیسے رہائی کا حکم آتا ہے، سب تیار ہے، لیکن رباب سکینہ کی قبر بیٹھے گریہ کر رہی ہے، فرماتی بیٹے سید سجاد کس طرح سے ودا کروں؟ السلام علیکی یا سکینہ بنت الحسین۔ اب یہ چوتھی ودا ہو گئی، اب پانچویں ودا کون سی ہے؟ پانچویں ودا کربلا سے جب ودا ہو کے جا رہے تھے، جس طرح سے میں عرض کیا، اب جیسے ہی کربلا پہنچے ہیں تو کاروان کے ساتھ ساتھ کچھ امانتیں بھی لائے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے امام سجاد غم منا چکے، اب امام فرماتے ہیں اپنے خورجینوں سے وہ جو امانت ہے سرائے شہداء کو نکالو۔ اب جیسے سرائے شہداء آتے ہیں، ہر بی بی کے حوالے اپنے اپنے عزیز کا سر دیا جاتا ہے۔ دفنانے سے پہلے نہ جانے رباب اپنے ننھے علی اصغر کا سر لے کر کیا رو رہی تھی، کیا گریہ فغاں کر رہی تھی۔ ہر بی بی آگے بڑھتی ہے، ام لیلہ ہے، اللہ اکبر، زینب کبریٰ اپنے بھیا حسین کے سر سے کس طرح سے ودا کرے۔ امام حسین میں ہر کیف نکالتے ہیں اور قبر کے حصے کو کھودتے ہیں، سرائے شہداء کو جیسے دفناتے ہیں، فرماتے 3 دن تک یہاں پہ غم کریں گے۔ جب تیسرا دن ہو چکا، امام حکم فرماتے ہیں کہ اب ہم ہی چل رہا ہے مدینہ، سب چلو۔ نہ جانے امام سجاد میں وہ کون سی ہمت و طاقت آ گئی تھی کہ سب کو ڈھارس بنے بیٹھے ہیں۔ یہاں پر جیسے امام حکم دیتے ہیں تو ہر بیوی اپنے قبر کے، اپنے عزیز کے قبر کے کنارے بیٹھ کے بیان کر رہی ہے، گریہ کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب زینب فرماتی بیٹا سید سجاد کس حالت میں ہم مدینہ جائیں، ہمارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ جو کچھ ہے یہیں پہ ہمیں امانت سپرد کر کے گئی ہو، عبداللہ کو کیا جواب دوں؟ اللہ اکبر۔ نہ جانے حضرت رباب بیٹھ کر کیا گریہ فغاں کر رہی تھی۔ امام فرماتے ہیں بیویوں، میری ماں بہنوں، تیار ہو جاؤ، یہ حکم الہی ہے، نکلنا ہے۔ اب جیسے ہی ودا کی منزل آتی ہے، شیخ عباس قمی فرماتے ہیں جیسے ہی کاروان اٹھا گر گئے سب کے سب۔ دوسری منزلوں میں جو روایت حدیث میں بتایا ہے، یہاں پہ جو راوی جو ہے وہ خود نعمان بن بشیر ہے۔ نعمان کہتے ہیں جیسے بھی دیکھتا تھا پوری کی پوری بیویاں کھڑی ہوتی تھی اور سب کے سب غشکا کر گر جاتی تھی۔ ادھر امام سجاد سب کو تسلی دیتے تھے۔ اب جیسے ودا کر رہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔